اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے سورۃ الفاتحہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، اور رب دوسرا مطلب پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کا. الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے. الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے، یومی دن، الدین بدلہ، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا سزا کا مالک ہے. ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا، ہمیں چلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. آمین الہی قبول فرما. الفاتحہ کھولنے والی، آغاز کرنے والی، قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت، اس کا نام فاتحہ ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں پہلی صورت ہمیں یہی نظر آتی ہے. نزول کے اعتبار سے یہ پہلی صورت نہیں ہے، ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے. اور کسی چیز کے بہت زیادہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اور مفسرین کرام نے سورۃ الفاتحہ کے 36 نام گنوائے ہیں، جن میں سے کل میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیے تھے. اور یہ واحد صورت ہے کہ جس کی فضیلت اور تعریف قرآن کریم نے خود کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت کی تعریف قرآن کریم میں بیان فرمائی. سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو دی سبعًا من المثانی 7 آیتیں دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم. تو سبعًا مثانی، 7 مثانی سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باقاعدہ بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی کہ عرش کے خزانوں میں سے، عرش تلے خزانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو نور عطا کیے گئے ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے، فضیلت والی صورت. اس کے مضامین پر اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم میں جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں. ہاں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کیا بیسک ٹاپکس ہیں قرآن کریم کے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 2 آیات اور آیت نمبر 4 میں جو ہے نا توحید کا ذکر ہے. اس کی آیت نمبر 3 میں کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر، مالک یوم الدین. اس کے بعد قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں سے ایک رسالت بھی ہے، توحید، رسالت، قیامت. توحید کا ذکر آیت نمبر
پہلی 2 آیات میں اور آیت نمبر 4 میں ہے. قیامت کا ذکر آیت نمبر 3 میں ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے اندر جو رسالت کا ذکر ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں نبوت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء اور صفات بھی مذکور ہیں، الرحمن، الرحیم، مالک. اور اس کے اندر دعا کا بھی ذکر ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت، اللہ ہی سے مدد مانگنے، اللہ ہی سے استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم بھی ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف. الحمد للہ رب العالمین. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمد کا مطلب ہے اللہ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی حمد کے تعریف کے لائق نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں ہیں، اور اس مالک کے سوا اسے ان نعمتوں کو کوئی جان بھی نہیں سکتا. اسی نے اپنے اطاعت کے تمام اسباب ہمیں عطا کیے، اسی نے اپنے تمام فرائض پورے کرنے کے لیے جسمانی تمام نعمتیں ہمیں عطا کی، پھر دنیاوی بے شمار نعمتیں عطا کی، زندگی کی تمام ضروریات بغیر کسی حق کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہبہ کر دی، تحفتاً دی. تو اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر طرح سے تعریف کے لائق صرف اللہ ہی ہے. اس لیے الحمد سے شروع فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم بھی کیا کہو، الحمدللہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور میں نے کہا تھا اس میں ڈال کے کے دوں گی مجھے بلند و بالا صفات سے اس کی ثنا کرنا ہے. جب ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل، ڈفرینٹ مفسرین کا نام آپ کے سامنے آئے گا، جن میں حضرت ابن عباس کا ذکر آپ کے سامنے زیادہ آئے گا. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمد کے حوالے سے کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے، یعنی جو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس کی زبان پر الحمدللہ ضرور ہوگا. شکر ہے ہر بندہ بولتا ہے، بٹ الحمدللہ اسے ہیبٹ بنانا ہے، اسے عادت بنانا ہے. اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانیں الحمدللہ سے تر ہوں. کیوں تر ہوں؟ کہ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کلمے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، اور اس کا کہنا اللہ کو بھلا لگتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے جب بندہ الحمدللہ کہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر ہے، اور اس کے جواب میں جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا. بس اس کلمے میں شکر کے علاوہ نعمتوں، ہدایتوں اور احسان کا بھی اقرار ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا تو تم نے اللہ کا شکریہ ادا کر لیا، اب تمہیں اللہ برکت دے گا. یعنی جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. اگر ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے چھت عطا کیا، 3 ٹائم پر کھانا کھا رہے ہیں، اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں، ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، 3 3 4 4 ڈشز گھر میں بن رہی ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، تمام جسمانی اعضاء سلامت ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو کیا اس پر ہمیں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا شروع کر دو گے تو تم شمار نہ کر سکو گے. بٹ اس کی کچھ فارمز ہمیں بتا دی کہ تم زبان سے تو اقرار کرو،
تمہیں گفٹڈ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو ایٹ لیسٹ تم شکریہ تو کہو، الحمدللہ تو کہو. تم صرف الحمدللہ کہو گے، اللہ ان میں اور اضافہ کر دے گا، اللہ اور زیادہ برکت دے دے گا. ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. فارغ بیٹھے ہیں بجائے اس کے کہ ادھر کا کچھ کریں، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس میں توحید کا اقرار ہے. وہ افضل الدعاء، افضل دعا کیا ہے؟ الحمد للہ. کیا آپ اسے پڑھیں گے؟ ہم اسے پڑھیں گے، اللہ میزان کو بھر دے گا نیکیوں سے. ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ اس پر الحمد للہ کہے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی سے بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے اور وہ الحمد للہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے. امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمد للہ کہنے کی توفیق دینا ہے. تو واٹس اے لیسن فار us؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی آیت پہلی صورت میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری زبانیں الحمدللہ سے تر ہونی چاہیے. ہر لمحہ، تمہارے چھوٹے ہیں، تمہارے بڑے ہیں، تمہارے بوڑھے ہیں، تمہارے نوجوان ہیں، تمہاری زبانوں پر الحمدللہ رہنا چاہیے. ابن ماجہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ کل میں نے آپ کو کچھ صبح اور شام کے اذکار میں سے مسنون اذکار بتائے تھے آیات ہی کے ریفرنس میں، تعوذ اور تسمیہ میں، اس طرح جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اور حمد کا ذکر بالخصوص پڑھ رہے ہیں، تو صبح کے اذکار میں یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کرنے لگی ہوں، اس دعا کو ضرور شامل کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے اللہ کی تعریف کی. وہ الفاظ کیا تھے؟ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک. تو فرشتے مشکل میں پڑ گئے اور سمجھ نہ سکے کہ وہ اسے کس طرح سے لکھیں. اللہ کے فرشتے تو موجود ہیں، وہ لکھتے ہیں. آسمان کی طرف چڑھے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، عرض کیا کہ اے پروردگار، کہ تیرے بندے نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسے کس طرح لکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کلمے کو اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے اس کو کہا ہے، یہاں تک کہ میرا بندہ جب مجھ سے ملے گا تو میں اسے اس کا انعام دوں گا، یعنی اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دے گا. تو اپنے صبح اور شام کی روٹین میں اس دعا کو ضرور شامل کریں، خود بھی پڑھیں، سیکھیں، اپنے ساتھیوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں. تو الحمدللہ کلمہ شکر ہے. اللہ نے تعریف سے آغاز کیا کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہی ہے، اور رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہان کا. اور رب، اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت. اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں، پلیز مائک بند کر دیجئے. پتہ نہیں مجھے تو سوٹ کرتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سوٹ کرتی. مائک پلیز بند کر دیجئے. اور تربیت عربی میں کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ہے. آسان لفظوں میں کسی چیز کو آہستہ آہستہ پرورش کر کے نقطۂ کمال تک پہنچانے والی ذات کیا ہے؟ رب ہے. سلولی کسی چیز کی پرورش ہو رہی ہے، اس کو گرو کر رہا ہے. ایک سیڈ جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں ہمیں دکھتا ہی نہیں، بٹ اللہ اس کو پال رہا ہوتا ہے. ایک دن نظر نہیں آئے گا، دوسرے دن نظر نہیں آئے گا، تیسرے چوتھے دن ایک کومپل نظر آئے گی.
کون اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے، کون اس کو بڑھا رہا ہے، کون اس کا خیال رکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کو پال رہا ہے۔ تو صرف اللہ ایک کومپل یا ایک سیڈ کو نہیں پال رہا، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو پال رہا ہے۔ نہ صرف پال رہا ہے، یعنی کریٹ بھی کیا، اس کے بعد سورس آف لائف انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی سوٹیبل کیے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں مضبوط بنایا، وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور عالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ عالم صاحب آگے، عالم تو جہان ہے، عالم جاننے والا۔ عالم کا معنی علامت اور نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا بتا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوق کو عوالم، یعنی کئی طرح کی عوالم ہیں، مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک ایک وقت اور ایک ایک زمانے کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مفسرین نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی ہو، چاہے وہ درمیان کی ہو، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں انسان، جنات اور فرشتوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 70,000 جہان بنائے، عالم بنائے۔ آسمان والے ایک عالم، زمین والے ایک عالم، اور باقی مخلوقات اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں آسمان کی مخلوقات کتنی ہیں، زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، سمندری کتنی مخلوقات ہیں، درندے، پرند، چرند، انکاؤنٹیبل۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی جو کریچرز ہیں ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ انسان کل ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم، اس کے علاوہ مفسرین فرماتے ہیں 18,000، بعض کہتے ہیں 14,000 عالم ہیں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں۔ تو جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالموں کو پالنے والا، انہیں نقطۂ کمال پر پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے۔ آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اسماء الحسنہ میں سے بھی ہیں، اور الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان کا مؤاخذ کیا ہے؟ رحمت۔ اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے جتنی بھی یہاں پر پارٹیسپینٹس ہیں کہ کائنڈلی آپ اپنے مائک کو پلیز بند کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کے مائک آن ہوتے ہیں، آپ کی کنورسیشنز جو پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں وہ باقی کلاس کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ آپ مائک بند کر لیجئے، آپ لیکچر کو سن سکتے ہیں تاکہ باقی کلاس ڈسٹرب نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور رحمت کا عنصر ان دونوں میں پایا جاتا ہے، یعنی صفت رحمانیت، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ جو صفت رحمانیت ہے یہ دنیا میں عام ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، مسلمانوں پر، غیر مسلمانوں پر، تمام انسانوں پر صفت رحمانیت عام ہے۔ اللہ سب پر مہربان ہے، مسلمانوں پر بھی مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے۔ کیسے؟ جو اس کی نعمتیں ہیں وہ دے رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، موسم سب کی طرف آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ اولاد سے سرفراز فرما رہا ہے۔ کوئی ماننے والے ہیں، کوئی نہ ماننے والے ہیں، کچھ مجرمین ہیں، کچھ مشرکین ہیں، ہر طرح کے بندے موجود ہیں، لیکن اللہ کی جو صفت رحمانیت ہے وہ سب پر عام ہے، سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ بٹ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، تو صفت رحیمیت، نہایت رحم کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ ہے نا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی رحیمیت والی مومنین کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ مومنین کے ساتھ خاص ہو۔
मालिकी यौमिद्दीन, आयत नंबर 3। मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन क़यामत के दिन का। क्या अल्लाह ताला दुनिया का मालिक नहीं है, जो यहाँ पर सिर्फ मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है? तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। दुनिया में बहुत सारे खुदा हैं जिन्होंने उलूहियत का दावा किया, खुदाई का दावा किया। उसमें कुछ इंसान भी शामिल हैं, जैसे फिरौन हो गया, नमरूद हो गया। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को, इंसानों को खुदाई के दर्जे पर, उलूहियत के दर्जे पर खड़ा कर दिया। जैसे कि ईसाइयों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया, अल्लाह का बेटा कह दिया। अब यहूदियों ने, सॉरी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा, और ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया। अकीदा तस्लीस के कायल हो गए वो। तो फिरौन, नमरूद, उज़ैर अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह का बेटा कहो, माज़ अल्लाह। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो किसी को भी नहीं कहा था कि मुझे जो है माज़ अल्लाह इब्नुल्लाह कहो। वो तो कहते थे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं क्या हूँ? अल्लाह ताला का बंदा हूँ। तो इसी तरह कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद की प्रस्तिश कर रहा है, कोई गाय को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, उसे खुदा का दर्जा दे रहा है। अरब का अगर हिस्ट्री आप सबको मालूम है, तो अरब तो दिन में कितने खुदा बदला करते थे, पत्थरों को पूजा करते थे, मूर्तियां बनाया करते थे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, बरसगीर पाक और हिंदुओं के साथ एक बड़ा टाइम जो है पाकिस्तान और हिंदू जो हैं भारत, तो वो कल्चर, वो चीज़ें हमारे सामने हैं उनकी, कि उनके डिफरेंट खुदा हैं, भगवान हैं जिन्हें वो पूजते हैं। तो दुनिया में तो लोग बहुत सारे खुदाओं को पूज रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर हम का जिक्र पढ़ें, तो उनकी कौम सूरज को भी पूजती थी, चांद की भी पूजा करती थी, चांद को भी खुदा कहती थी, सितारों को भी वो पूज रहे होते थे, कुछ फरिश्तों को पूज रहे होते थे। तो इन चीजों ने तो बेसिकली नहीं कहा कि हमें पूजो, बस इम्प्रेस होके खुदा बना लिया। तो दुनिया में बहुत सारे खुदा हैं, बहुत सारे खुदा, बट क़यामत के दिन सिर्फ एक ही खुदा होगा। और एक और चीज इस आयत के तवसत से, कि कोशिश करें खुदा हाफिज नहीं कहें, अल्लाह हाफिज कहें। हमारा हाफिज अल्लाह है, हमारी हिफाजत फरमाने वाला अल्लाह है। खुदा हाफिज बेशुमार खुदा हैं जिन्हें लोग मान रहे हैं। हमारा तो खुदा एक ही है, बट बहुत सारे खुदाओं को और भी लोग पूजते हैं जो कि बातिल हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे कलमों को ही छोड़ दें कि जिनमें कोई दूसरा पहलू भी आता हो। अल्लाह हाफिज। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है क़यामत के दिन का। क़यामत के दिन सब अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर बोल भी सके। अल्लाह ताला खुद पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? तो अल्लाह मालिक है ना, तो मालिक कौन है? अल मुतसर्रिफु फिल अयानिल ममलूकति कैफ शा, वो हस्ती जो अपने मिल्क में जो चाहे कर सके, तो वो तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। जो उसका दिल चाहे वो कर सकता है, बाकी जो झूठे खुदा हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो अल्लाह पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी है बादशाहत? कोई भी नहीं बोल सकेगा। फिर खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाहत अल्लाह वाहिद जबरदस्त की है। सब नजरें झुकाए खड़े होंगे, कोई हरकत ना कर सकेगा। तो क्यामत के दिन के साथ तखसीस करने की वजह क्या है मालिक की? कि उस दिन कोई मलकियत का दावेदार ना होगा, बल्कि हकीकी मालिक की इजाजत के बगैर कोई नहीं बोल सकेगा। सूरत नबा, 30वें पारे की पहली सूरत, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है? यौम यकूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए आयत नाज़िल फरमाई ना, कि यौम यक़ूमुर रूह, जिस दिन खड़ा होंगे रूह, वल मलाइका, और फरिश्ते भी, सफ़ा, सफ बनाकर अल्लाह के सामने। ला यतकल्लमूना, कोई कलाम ना करेगा, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिवाय इसके कि जिसे रहमान इजाजत दे, वो क़ाल सवाबा, और वो सही बात कहे। और जिस दिन क्यामत आएगी उस दिन तो कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर बोल भी ना सकेगा, जुबान भी ना हिला सकेगा। तो अल्लाह क्यामत के दिन का मालिक है, रोज़े जजा सजा का मालिक है। उस दिन उसकी बादशाहत में उसकी सिवा कोई ना होगा।
जैसे कि दुनिया में मजाजी खुदा हैं। यौमुद्दीन क़यामत का दिन, हिसाब का दिन, रोज़ जज़ा सज़ा, अच्छों को अच्छा बदला मिलेगा, जन्नत मिलेगी, बुरों को अल्लाह दोज़ख में डालेगा। तो फ़िक्र आखिरत का भी हमें दर्स दे दिया गया कि अपनी आखिरत की भी फ़िक्र करो। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला ज़मीन को कब्ज़े में ले लेगा और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि कहाँ है ज़मीन के बादशाह, कहाँ है तकब्बुर करने वाले, आज सिर्फ मैं हूँ बादशाह। रवायात में आता है दाना है वो जो अपने नफ्स से खुद बदला ले, मौत के बाद काम आने वाले आमाल करे, यानी अपने नफ्स से खुद हिसाब ले। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, तुम खुद अपनी जानों से खुद हिसाब लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, और अपने आमाल का खुद वजन कर लो, इससे पहले कि वो तराजू में तोले जाए, और उस बड़ी पेशी के लिए तैयार हो जाओ जब तुम उस खुदा के सामने पेश किए जाओगे जिस पर तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं होगा। तो ये आयत हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक रखती हैं। एक तो ये कि हमें हर वक्त रोज़े जज़ा सज़ा के लिए तैयारी करनी है। वो कहते हैं हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करो। क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, यानी तैयारी कर लो इससे पहले कि कल तुमसे पूछा जाए। पूछा तो जाएगा, हर हर चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला सवाल करेगा, पूछेगा। तो आज की सूरतुल फातिहा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक, आयत नंबर 4 तक हमने 3 आयत पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आयत हमने पढ़ी हैं। और इन आयत में जो हमारे लिए सबक है कि हमारी ज़ुबानें अल्लाह के ज़िक्र से तर होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ुबानों से ना हटे दीगर अज़कार के साथ। नंबर 2, हर हाल में क़यामत के दिन के लिए तैयार रहना है। तो कैसे तैयार रहेंगे? कि अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारें। जब हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के मुताबिक गुजारेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल। अगली आयत से हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।